شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ایک عبرت انگیز واقعہ درج ہے جسے خود نبی محترم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور اس طرح عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا مومن بھی ہوگا جو جہنم میں جلے گا؟ پیارے آقا یہ بات سن کر پہلے مسکرائے اور پھر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سارے صحابہ بھی حیران تھے کہ ایک عام سا بدو اتنا اہم سوال کیسے کر سکتا ہے۔ پھر نبی کریم نے سرگوشی کو توڑا اور یوں فرمانے لگے: ہاں، ایک ایسا مومن ہوگا جو جہنم کے گہرے کنویں میں 1000 سال تک جلتا رہے گا اور وہ مسلسل گونجتی آواز میں یا حنانو یا منان پکارتا رہے گا۔ اس کی آواز اس قدر اونچی ہوگی کہ تمام اہل جہنم اس کی یا حنانو یا منان کی تسبیح کو سن سکیں گے، بلکہ اس کی یہ آواز دوزخ سے باہر بھی سنی جا سکے گی۔ جب وہ 1000 سال جہنم میں جلتے رہنے اور یہ تسبیح کرتے ہوئے پورا کرے گا تو ایک دن اس کی یا حنانو یا منان کی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم سے گزرتے ہوئے سن لیں گے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام یہ جہنم کی گہرائی سے آتی آواز سن کر رک جائیں گے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا: اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل، کیا عجب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے: اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا یا حنانو یا منان۔ اللہ فرمائے گا: اے جبرائیل، میں یہ آواز عرصے سے سن رہا ہوں۔ اب جاؤ جہنم کے فرشتے مالک سے کہو کہ اس بندے کو نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور تم اسے میرے سامنے لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے مالک سے کہیں گے کہ خدا کا حکم ہے، یہ جو شخص یا حنانو یا منان پکار رہا ہے اس کو نکال کر میرے حوالے کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی خدا کا حکم سن کر وہ جہنم میں جائے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دوزخ سے باہر آ جائے گا۔ داروغہ مالک جہنم میں یا حنانو یا منان کی پکار بلند کرنے والے بندے کو پہچان نہیں پائیں گے۔ پھر وہ باہر آ کر جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے: اے حضرت جبرائیل، جہنم میں گرمی اپنے عروج پر ہے، دوزخ میں کسی بھی انسان، پتھر اور لوہے کی کوئی پہچان نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ پھر خدا ارشاد فرمائے گا: اے جبرائیل، تم یا حنانو یا منان پکارنے والے بندے کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے: یا اللہ، جہنم کے فرشتے مالک نے بھی معذرت کر لی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوزخ کی تپش عروج پر ہے۔ دوزخ کی گہری سانس کی وجہ سے دوزخ میں کسی بھی انسان، لوہے یا پتھر میں کوئی پہچان نہیں ہو رہی۔ یہ سب جل کر راکھ بن چکے ہیں، کوئی بھی چیز پہچانی نہیں جا رہی۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اے جبرائیل، جاؤ اس کے پاس، اس کو کہو کہ میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے فرشتے کے پاس آ کر اس کو خدا کا حکم دیں گے۔ دوزخ کے فرشتے کو یا حنانو یا منان پکارنے والے کا پتہ چل جائے گا۔ پھر جہنم کا فرشتہ دوزخ کے اس گڑھے میں جائے گا جہاں وہ یا حنانو یا منان پکارنے والا بندہ پڑا ہوگا۔
مالک کیا دیکھے گا کہ اس بندے کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوں گے، جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے، جہنم کا فرشتہ اس کی زنجیریں کھول رہا ہوگا، وہ اس بندے کو باہر لا کر حضرت جبرائیل کے حوالے کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر سر سجدے میں رکھیں گے۔ خدا کی طرف سے حکم ہوگا کہ جبرائیل سر سجدے سے اٹھاؤ، پھر جبرائیل علیہ السلام سر سجدے سے اٹھائیں گے، پھر خدا اس بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، کیا میں نے تم کو نیکی کا کام کرنے کی توفیق نہیں دی تھی؟ تیرے پاس میرے نبی، پیغمبر اور رسول نہیں آئے تھے؟ کیا میرے نیک بندوں نے تجھ کو نیک کام کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تم کو برے کاموں سے منع نہیں رہنے کا حکم دیا تھا؟ وہ شخص عرض کرے گا، یا میرے رب، تو نے میری بہترین تخلیق کی، تو نے میرے پاس رسولوں کو بھی بھیجا، ان رسولوں نے تیرے احکامات بھی مجھے سنائے۔ پھر خدا فرمائے گا، اے بندے، تم نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے تھے؟ وہ یہ بات کہے گا کہ یا میرے رب، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے جہنم میں بھی ڈالا گیا، لیکن میری امید نہیں ٹوٹی۔ یا اللہ، مجھے تیری رحمت کی امید تھی، اس لیے میں ہر وقت یا حنان یا منان پکارتا رہتا تھا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا میرے رب، تو نے مجھے اپنے رحم و کرم اور فضل سے دوزخ سے باہر نکال دیا ہے، اور اب اپنے رحم سے مجھے دوبارہ جہنم میں نہ جانے دینا۔ یا میرے خدا، مجھ پر رحم کر دینا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائے گا کہ جاؤ، میں نے تم پر رحم کیا، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ پیارے بھائیوں، آج ہم اپنے گریبانوں میں نظر ماریں تو کیا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نیک اور متقی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ ہزاروں سالوں کی عبادتیں بھی رد ہو جاتی ہیں، ہم بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا خدا، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ یا خدا، ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، ہم کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمانا، ہمارا سخت حساب نہ لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بول کر اپنا مال فروخت کرتا ہو، اور وہ بندہ جو بوڑھا ہو کر بھی زنا کا عادی ہو۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین عادات جس بندے میں ہوں وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سننے کے بغیر ہی جگڑنا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور دنیا اور آخرت میں ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ کر کے دعاؤں میں ضرور شامل ہوں۔